بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ میں یونائٹڈ نیشن کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس کے دوران جناب عمران خان صاحب نے کافی دن امریکہ میں گزارے تھے۔ ان جو کافی دن عمران خان صاحب کے امریکہ میں گزرے تھے، اس میں کافی زیادہ انتہائی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی تھی، اور ان میٹنگ میں دو ایسے بندے جو کہ اسلامی دنیا کے ہیروز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک ہے اردگان صاحب، ترکی کے پریزیڈنٹ، اور ایک ہے مہاتیر صاحب، ملیشیا کے وزیر اعظم۔ ان کے ساتھ انتہائی اہم ملاقاتیں ہوئی تھی، اور اس میں کافی ایسی پلاننگز فیوچر کے لیے ان تین لیڈرز کے بیچ میں بنائی گئی تھی، جس پہ مستقبل میں جو ہے نا کچھ عمل درآمد ہونا تھا۔ اور انہی کا ایک تسلسل تھا کہ کوالالمپور میں ایک بہت بڑا اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں بدقسمتی کی وجہ سے عمران خان صاحب نے شرکت نہیں کی، اور اس شرکت نہ کرنے کے پیچھے امریکہ اور سعودی عربیہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن خیر، وہ تو ایک بہت بڑی سٹوری جو ہے نا پاسٹ کی ایک گزر چکی ہے، جس کا خمیازہ بھی پاکستان کو بھگتنا پڑا تھا۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مہاتیر محمد اور اردگان صاحب کو آلریڈی راضی کر لیا ہے، کیونکہ 3 تاریخ کو شیڈول آلریڈی جاری ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب وزٹ کرنے جا رہے ہیں ملیشیا کا، اور اسی مہینے کے مڈ میں 12 تاریخ کو اردگان صاحب پاکستان آ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب تو ملیشیا سے واپس آ جائیں گے، اور 12 تاریخ کو جو اردگان صاحب پاکستان آ رہے ہیں، وہ وزٹ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ایک عام نارمل وزٹ نہیں ہے اردگان صاحب کا، بلکہ اس وزٹ میں جو اردگان صاحب کا پاکستان آنا ہے، اس میں تقریباً 71 ایسے معاہدے ہیں جن پہ دستخط ہونے والے ہیں۔ جوائنٹ وینچرز ایسے پاکستان اور ترکی کے بیچ میں شروع ہونے والے ہیں، جس سے پاکستان کے فیوچر کے لیے انتہائی خوشائند چیزیں ہیں اس میں، اور انتہائی خوشائند چیزیں جو ہے نا سامنے نظر آ جائے گی۔ جو سب سے مین چیز اس میں ہے وہ جو ہے نا آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ جو ترکی کا ایمبیسڈر ہے پاکستان میں، اس نے ایک فارمولا پیش کیا تھا، یا ایک تجویز پیش کی تھی، اور باقاعدہ جو ہے نا پاکستان کے آفیشیل سے جو ہے نا، جو پاکستان کا اسپیشلی انٹیریئر منسٹری ہے، ان کی طرف سے جو ہے نا یہ چیز پبلش بھی ہو چکی ہے، ہم سب تک جو ہے نا پہنچ چکی ہے، کہ جو ایمبیسڈر ہے ترکی کا، اس نے ایک فارمولا یہ پیش کیا تھا کہ اگر ہم لوگ اس پہ ورکنگ کر لیں کہ پاکستان اور جو ترکی کے عوام ہیں، ان کو ڈول نیشنلٹی دی جائے۔ ڈول نیشنلٹی اس طریقے سے، کیونکہ دنیا میں اکثر ممالک میں ہے کہ ایک بندہ ایک ملک کے بجائے 2 ممالک کی نیشنلٹی رکھ سکتا ہے، تو یہ ایک ایسا فارمولا ہوگا کہ ہر پاکستانی جس کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے، اس بندے کے پاس ڈائریکٹلی جو ہے نا ترکی کی نیشنلٹی بھی آ جائے گی، اور جس بندے کے پاس ترکی کی نیشنلٹی ہے وہ ڈائریکٹلی پاکستان کا نیشنل بھی ہو جائے گا۔ اور اگر اس پہ فیوچر میں اگر کچھ عمل درآمد ہو جاتا ہے، اور آلریڈی اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، ان پیپر جو ہے نا اس پہ کافی ورکنگ ہو چکی ہے، اور اگر فیوچر میں اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا تو یہ پاکستان کی ترقی میں ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے چیزوں پہ تو ورکنگ ہو رہی ہے، لیکن ایسی چیزیں جس کے لیے جو انتہائی غور طلب ہے، جس پہ ورکنگ ہونی چاہیے اور بہت فاسٹ ٹریک پہ ہونی چاہیے، اس کی طرف حکومت کا دھیان بالکل نہیں ہے۔ پچھلے سال 2019 میں عمران خان صاحب نے سعودی عربیہ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں ایک جگہ پہ خطاب کر کے جو ہے نا عمران خان صاحب نے اوورسیز جو سعودی عربیہ میں ہے پاکستانی، ان کے سامنے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی کمیٹی بنا رہے ہیں، یا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں، ایسی چیزیں ہم لوگ کریں گے کہ جس سے اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ سیکیور ہو جائے، کیونکہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے نام پہ تو مر مٹتے ہیں، پاکستان کے لیے وہ اربوں ڈالرز سالانہ جو ہے نا زر مبادلہ کی صورت میں پاکستان بھجواتے ہیں، پاکستان لے کر آتے ہیں، لیکن ان کو پاکستان میں کسی طریقے سے بھی سیکیورٹی حاصل نہیں ہے۔ یہ اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھا جائے تو بہت سے پاکستانی ہیں ایسے ہیں جو اوورسیز ہے، لیکن پاکستان میں جب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پراپرٹی میں،
کیونکہ وہ ادھر فیکٹری لگانے سے تو رہے کیونکہ خود تو باہر ہوتے ہیں. تو یہی جو ہے نا دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ ہو جاتا ہے. اور قبضہ ہونے کے بعد اگر وہ کورٹ کچہری کا راستے اختیار کرتے ہیں تو یا تو وہ باہر جا کے مزدوری کریں گے اور پاکستان کچھ پیسے بھجوائیں گے، یا جو ہے نا ادھر کورٹ کچہری کا راستہ ہی اپنا کے اپنی زندگی کو مزید ادھر ضائع کر لیں گے. لیکن اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کورٹ کی طرف سے ڈیسیجن آیا بھی ہے کہ اس کی زمین پہ غاصبانہ قبضہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی قبضہ دلانا جو ہے نا یہ کورٹ کا کام نہیں ہے. کورٹ کے بعد جو اور ڈپارٹمنٹس ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ضروری بات ہے کہ اوورسیز پاکستانی مہینہ 2 3 4 مہینے کے لیے ادھر بیٹھ سکتا ہے، لیکن جو ادھر جس بندے نے قبضہ کیا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا مافیا ہوتا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹس جو جن کے ہاتھ میں ہے قبضہ پھر چھڑانا، اوورسیز کو جو ہے نا اوورسیز پاکستانی کو قبضہ دلوانا، وہ لوگ خاموشی سے جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دن آ جاتا ہے کہ وہی اوورسیز پاکستانی مجبوراً پاکستان چھوڑ کے دوبارہ واپس چلا جاتا ہے. جو دوسرا بہت بڑا مسئلہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ہے وہ جتنے بھی ایمبیسیز ہیں مختلف ممالک میں، تو اپنے ملک کے ایمبیسی میں جب وہ کسی کام سے جاتے ہیں تو بغیر پیسوں کے ان کا کام نہیں ہوتا. ایمبیسڈر کا کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس ملک میں پاکستانی ہیں ان کے ساتھ کیپ ان ٹچ رہے، ان کے پرابلمس کا سلوشن نکالے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. جتنے بھی ایمبیسڈرز ہوتے ہیں وہ تو ادھر بیٹھ کے جو ہے نا اپنے دن گن رہے ہوتے ہیں، اپنی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے کاروبار چمکا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو پاکستانی ادھر ایمبیسی میں جا کے اس کا اگر پاسپورٹ بنوانا ہے، کسی ڈاکومنٹ کا ویریفیکیشن کرانا ہے پاکستان سے ایمبیسی کے تھرو، تو بغیر پیسوں کے وہ اپنا کام نہیں کروا سکتا. ایون یہاں تک بہت سے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر کسی اوورسیز پاکستانی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کتنے کتنے دن تک ادھر پڑی رہتی ہے، لیکن ادھر پڑی رہنے کے باوجود ایمبیسی کوئی زیادہ ہیلپ فل ثابت نہیں ہو پاتی. اس طرح بہت سے ہمارے سینکڑوں ہزاروں ایسے پاکستانی بھائی ہیں مختلف کنٹریز میں جو کہ ادھر مختلف جیلوں میں قید ہیں، لیکن پاکستانی ایمبیسیز ان کے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں کرتی. ہیلپ اگر کرتی بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایک سائڈ پہ تو تقریباً ابھی جس طرح 2019 کا اگر ہم لوگ ریکارڈ دیکھ لیں تقریباً 21 ارب ڈالر یہی اوورسیز پاکستانیز پاکستان پیسہ بھجوا چکے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے. لیکن اس کے اگینسٹ حکومت پاکستان صرف الفاظوں کے علاوہ، صرف جو عام اگر کسی محفل میں بیٹھ کر کسی اجلاس میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ڈاکومنٹس کی حد تک اوورسیز کو تو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل میں ان کے ساتھ سپورٹ بالکل نہیں ہے. ناظرین شکریہ.